للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوف کے قواعد قاعدہ نمبر 1 قاعدہ نمبر 1 پڑھ لیا تھا ہم نے، شرائط بھی پڑھ لی تھی۔ آگے قاعدہ نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔ ہر وہ واو یا یا متحرک ما قبل صحیح ساکن ہو تو ہر وہ واو یا متحرک ما قبل صحیح ساکن ہو تو اس واو یا یا کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے۔ اس واو یا یا کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ ہر واو یا یا متحرک ما قبل صحیح ساکن ہو تو اس واو یا یا کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے۔ جیسے یقبولو سے یقولو، یقبولو سے یقولو، یقبولو تھا نا، واو متحرک ما قبل صحیح ساکن واو کی حرکت ما قبل کو دے دی تو کیا بن گیا؟ یقولو، ٹھیک ہے۔ اب یہ حرکت فتح ہو تو الف سے، اگر یہ حرکت فتح ہو تو الف سے، دمہ ہو تو واو سے، دمہ ہو تو واو سے، کسرہ ہو تو یا سے بدلنا واجب ہے، کسرہ ہو تو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اگر یہ حرکت فتح ہو تو الف سے، دمہ ہو تو واو سے، کسرہ ہو تو یا سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے یقوالو، یقوالو واو متحرک ما قبل صحیح ساکن ہے، واو کا الف سے واو کی حرکت ما قبل کو دے کیا بن گیا؟ یقولو بن گیا۔ اب فتح ہے تو اس کو واو کو الف سے بدلا تو کیا بن گیا؟ یقالو، کیا بن گیا؟ یقالو، ٹھیک ہے۔ بشرط کے قاعدہ نمبر 1 کی شرطوں کے ساتھ، بشرط کے قاعدہ نمبر 1 کی جتنی شرطیں اس کے ساتھ یہ شرطوں کو بھی پایا جانا ہونا ضروری ہے۔ جو اب میں شرطیں بیان کروں گا درجہ ذیل شرائط کا بھی پایا جانا ضروری ہے، درجہ ذیل شرائط کا بھی پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط ہے واو یا یا کے بعد حرف ساکن نہ ہو، واو یا یا کے بعد حرف ساکن نہ ہو۔ جیسے مقوال، واو یا یا کے بعد حرف ساکن نہ ہو، جیسے مقوال، واو کے بعد حرف ساکن الف ہے تو لہذا یہ قاعدہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ واو یا یا والا کلمہ اس میں تفضیل نہ ہو، جیسے اقوالا، اقوالا نہیں لگے گا کیونکہ اس میں تفضیل ہے اقوالا، ٹھیک ہے۔ واو یا یا فعل تعجب کے وزن پر نہ ہو، واو یا یا فعل تعجب کے وزن پر نہ ہو، جیسے ما اقوالا ہو، ما اقوالا ہو، یہاں بھی قاعدہ نہیں لگے گا کیونکہ فعل تعجب کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چوتھی ہے واو یا یا صفت مشبہ بر وزن افعالو نہ ہو، واو یا یا صفت مشبہ بر وزن افعالو نہ ہو، واو یا یا صفت مشبہ بر وزن افعالو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ واو یا یا ملحق کے صیغے میں نہ ہو، واو یا یا ملحق کے صیغے میں نہ ہو، جیسے سر والا، جیسے سر والا۔ واو یا یا اسم اعلیٰ کے صیغے میں نہ ہو، اسم اعلیٰ کے صیغے میں نہ ہو، جیسے مقوالن، واو یا یا اسم اعلیٰ کے صیغے میں نہ ہو، جیسے مقوالن، ٹھیک ہے۔ دوبارہ شرطیں پڑھتا ہوں۔ واو یا یا کے بعد حرف ساکن نہ ہو، جیسے مقوالن، واو یا یا والا کلمہ اس میں تبدیل نہ ہو، جیسے اقوالو، واو یا یا فعل تعجب کے وزن پر نہ ہو، جیسے ما اقوالہ، ٹھیک ہے۔ آگے واو یا یا صفت مشبہ بر وزن افعالو نہ ہو، واو یا یا صفت مشبہ بر وزن افعالو نہ ہو، جیسے اسودو، واو یا یا ملحق کے صیغے میں نہ ہو، جیسے سر والا، جیسے سر والا۔ واو یا یا اسم اعلیٰ کے صیغے میں نہ ہو، واو یا یا اسم اعلیٰ کے صیغے میں نہ ہو، جیسے مقوالن، جیسے مقوالن، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے واو یا یا کے ساکن ہو جانے، واو یا یا کے ساکن ہو جانے یا الف سے بدل جانے کی صورت میں اگر ان کا مابعد ساکن ہو تو، واو یا یا کے ساکن ہو جانے یا الف سے بدل جانے کی صورت میں اگر ان کا مابعد ساکن ہو تو یہ تینوں اجتماع ساکنین کے سبب گر جائیں گے۔ اجتماع ساکنین مطلب ساکن جمع ہوئے، اجتماع کہتے ہیں جمع ہونے کو، ساکن
اجتماع ساکنین کے اجتماع ساکنین کے سبب گر جائیں گے، جیسے یقولنا سے یقولنا، یقولنا تھا، اب واو متحرک ماقبل سے ہی ساکن، واو کی حرکت ماقبل کو دی تو یقولنا ہو گیا، واو بھی ساکن لام بھی ساکن، واو کو گرا دیں گے تو کیا بن گیا یقولنا، ٹھیک ہے، واو کو گرا دیا تو کیا بن گیا یقولنا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ قاعدہ نمبر 3، واو یا یا کے ساکن ہو جانے یا الف سے بدل جانے کی صورت میں اگر ان کا مابعد ساکن ہو تو یہ تینوں اجتماع ساکنین کے سبب گر جائیں گے، جیسے یقولنا سے یقولنا، یقولنا سے یقولنا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 4، ماضی مجہول میں واو یا مکسور ماقبل مضموم ہو، ماضی مجہول میں واو یا مکسور ماقبل مضموم ہو اور ماضی میں بھی تلیل ہو چکی ہو، ماضی مجہول میں واو یا ماضی مجہول میں واو یا مکسور ماقبل مضموم ہو، ماضی مجہول میں واو یا مکسور ماقبل مضموم ہو اور ماضی میں بھی تلیل ہو چکی ہو، تو اسے دو طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، پہلا طریقہ واو یا کو ساکن کر کے واو یا کی حرکت ماقبل کو دیں گے، واو یا کو ساکن کر کے واو یا کی حرکت ماقبل کو دیں گے، اس صورت میں واو یا سے بدل جائے گی، اس صورت میں واو یا سے بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ واو یا کو ساکن کر کے واو یا کی حرکت ماقبل کو دیں گے، اس صورت میں واو یا سے بدل جائے گی، جیسے کوبیلا سے کیلا، کوبیلا تھا نا، واو کی حرکت، اب واو، ٹھیک ہے، واو مکسور ہے، اب واو مکسور ماقبل مضموم ہے، ماضی میں تلیل ہو چکی ہے، تو واو کی حرکت ماقبل کو دیں گے، ٹھیک ہے، اور واو کو یا سے بدل دیں گے تو کوبیلا سے کیلا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے صرف واو یا کو ساکن کر دیں گے، دوسری دلیل کیا ہے، صرف واو یا کو ساکن کر دیں گے، اس صورت میں یا واو سے بدل جائے گی، اس صورت میں یا واو سے بدل جائے گی، جیسے کوبیلا سے کولا، جیسے کوبیلا سے کولا، بویا سے بوا، بویا سے بوا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 4، ماضی مجہول میں واو یا مکسور ماقبل مضموم ہو اور ماضی میں بھی تلیل ہو چکی ہو تو اسے دو طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، واو یا کو ساکن کر کے واو یا کی حرکت ماقبل کو دیں گے، اس صورت میں واو یا سے بدل جائے گی، جیسے کوبیلا سے کیلا، کوبیلا سے کیلا، بویا سے بیا، بویا سے بیا۔ دوسرا طریقہ، صرف واو یا کو ساکن کر دیں گے، صرف واو یا کو ساکن کر دیں گے، اس صورت میں یا واو سے بدل جائے گی، اس صورت میں یا واو سے بدل جائے گی، جیسے کوبیلا سے کولا، کوبیلا سے کولا، بویا سے بوا، بویا سے بوا، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور پیچھے سے بھی آپ نے سارے قواعد کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا